بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. اہم سٹوریز ہیں. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہو رہی ہے. جو قانون بنایا گیا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کے لیے، اس کے حوالے سے امپورٹنٹ آبزرویشنز آئی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور بڑا اہم سیاسی سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ سارے استعفے جو ہیں یہ دباؤ میں آئے ہیں اور جیسے ہی صورتحال کچھ بہتر ہوگی تو ان لوگوں کی واپسی ہو جائے گی. اس کے حوالے سے آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس وقت ان کے ذہنوں میں کیا ہے. بڑا یہ امپورٹنٹ ایک سگنل ملا جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اسے تھوڑا سا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا رویہ. جو یونان میں ایک المناک واقعہ ہوا، اس میں درجنوں پاکستانیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. اس کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں اور میں انہی تفصیلات سے ہی میں کروں گا اس پر. اور اس واقعے پر بھی جو پی ڈی ایم ہے وہ سیاست سے باز نہیں آئی، اور خواجہ آصف نے آج جب گفتگو کی اس معاملے پر قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو جو حکومت کی ناکامی ہے وہ تسلیم کی کہ کوئی معاشرہ ہم ایسا نہیں بنا سکے، لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے اور لوگ یہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن اس کا ملبہ انہوں نے پی ٹی آئی پر ڈالا، جو ایک بڑی افسوسناک بات تھی. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجموعی طور پر ساری حکومتیں ناکام ہوتی رہی ہیں اور جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، کوئی کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، ادارے جو ہیں ہمارے پولیس جیسے ہے، عدالتیں ہیں، وہ صحیح اس انداز میں کام نہیں کر رہے، تو یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ سب اس کو مان لیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی یہ کہیں کہ اس کے بیچ میں صرف پی ٹی آئی کے جو 3.5 سال ہیں یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر جناب یہ ملبہ ان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بڑا ایک افسوسناک، اور یہ حکمرانوں کی بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب بڑے مشہور ہیں اس حوالے سے. نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، میں خدا نخواستہ کسی کو بدنیت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو وہ گفتگو کرتے ہیں بظاہر بڑی وہ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ ہے ڈسکسٹنگ، کہ بندہ مطلب اس کو سننا بھی مشکل ہے، کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا کوئی ایسی بندہ بات کر بھی سکتا ہے. ایسے موقع پر جب یہاں پر درجنوں گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے اور پاکستانی جو بھی گئے ہیں یہاں سے باہر مختلف ایجنٹس کے ذریعے، سب کی فیملیز پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ان کا بچہ بھی کہیں اس کشتی میں سوار نہ ہو، کیونکہ 400 کے قریب پاکستانی اس میں بتایا جاتا ہے اس میں سوار تھے. اور پھر جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق یونان کے جو حکام تھے، جو ان کے کوسٹ گارڈ تھے، وہ براہ راست اس میں ملوث ہیں، اور بنیادی طور پر یہ جو لوگ ڈوب کر مرے ہیں یہ قتل ہے. کیونکہ جو انٹرنیشنل ادارے جو رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ کشتی 7-8 گھنٹے ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی، کیونکہ اس کا انجن خراب ہو گیا تھا. اور جو پاکستانی تھے ان کو بیسمنٹ میں نیچے تہہ خانہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا جہاز تھا، اس کے تہہ خانے میں زبردستی ان کو اس میں رکھا گیا، اور اس میں جو پانی تھا وہ 3-4 دن پہلے ختم ہو چکا تھا، اور جو قریبی کئی جہاز گزرے ان میں سے کسی نے پانی بھی ان کو دیا. اچھا، اب جب یہ واقعہ ہوا، جب لوگ ڈوب رہے تھے تو اس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں گردش کر رہے تھے، ارد گرد جہاز موجود تھے، لیکن بچایا نہیں کسی نے. اور اس وقت جو یونانی کوسٹ گارڈ تھے انہوں نے کوئی کسی طرح کی بھی مدد نہیں دی، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ کشتی اٹلی کی طرف جا رہی تھی اور بالکل کوئی اس بات کا امکان نہیں تھا کہ یہ ڈوب جاتی، اور کوئی یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو اس لیے اس کشتی کے حوالے سے کوئی ایس او ایس نہیں دیا گیا، کوئی مدد کی فراہمی کی بات نہیں کی گئی. تو یہ جو بڑے مطلب گارجین جیسا اخبار جو برطانیہ کا بڑا نون اخبار ہے، بی بی سی ان کا جو نشریاتی ادارہ ہے، رپورٹڈلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونان کا جو معاملہ ہے، کوسٹ گارڈ کا جو بیان ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشن نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم فیکٹ فائنڈنگ
کریں گے اور یونان کی جو حکومت ہے اس سے ہم اس حوالے سے پوچھ گچھ کریں گے. اب یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اس کو پریس کرے، ممبر اسٹیٹ ہے، اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو ابتدائی شواہد ملے ہیں وہ ڈوبنے دیا گیا لوگوں کو کیرلیسلی، بے دردی سے. اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل معاشرہ جو ہے وہ نہیں ہم بنا سکے، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف پر ہے. یہ قومی اسمبلی میں وزراء جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، انتہائی افسوسناک. یعنی اس خون پر بھی یہ لوگ، ان کا ظرف کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس خونی واقعے پر بھی یہ سیاست پر سے باز نہیں آ رہے. انتہائی افسوس. اور دوسرا، میں سپریم کورٹ میں جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے نظر ثانی کا حق مل جائے، نظر ثانی کے نام پر اپیل کا حق مل جائے اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہو جائے. یعنی یہ پوری کی پوری جو جماعت ہے نون لیگ، ان کا صرف ایک مقصد ہے، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود نہیں، کہ نواز شریف واپس آ جائے اور وہ آ کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. یہ اس قدر غلام ابن غلام ہے. اور جن لوگوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی حرکات دیکھ کے تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. وہ جناب، وہ اس کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ بھی جو 184(3) کے تحت جن کو نااہل کیا گیا، یا جو بھی اس کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، نااہلی کا نہیں، اس کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اور اپیل کے حق کا ایک طریقہ کار ہے. اس وقت عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ عام قانون سازی کے ذریعے یہ اختیار دے سکتے ہیں اپیل کا کسی کو، یا اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. اور اگر ایک آئینی معاملہ ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے حل ہوگا جس طریقے سے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، یعنی 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو. تو کیونکہ، اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا، عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پرابلم ہے، کہ یہ کس کو یہ ریلیف دینے کے لیے یہ اتنی جلدی سے قانون سازی اور سب کچھ کی گئی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو آپ کو بتاؤں گا یہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا. بھائی بالکل حق ہے قانون سازی کرنا، لیکن آئین میں ترمیم قانون سازی کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اور کوئی بھی آئین میں بھی ترمیم جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی. یہ جو پورے کا پورا ٹبر ان کا ٹر پڑا ہے کہ جی وہ نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو اور ایک دو دوسرے بندوں کو لایا جائے واپس، اور نواز شریف، اب دیکھیں نا مریم نواز کیا کہتی ہیں، کس قدر یہ افسوسناک بات ہے کہ جی نواز شریف کے 6-7 سال نکال دیں تو اس کے بعد تو بس یہاں پہ کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں. مطلب اس سے جو یعنی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کوئی. اور یہ صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو سوائے اپنے ابا کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ان کے نزدیک ان کے ابا کی جو خوشحالی ہے وہی پاکستان کی خوشحالی ہے. اٹس سو سیڈ. لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے. اور اٹارنی جنرل صاحب کے آج دلائل ہیں، لیٹ سی کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے. لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئینی ترمیم، آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہی ہوگی، اور لگتا یہی ہے کہ یہی فیصلہ بھی آئے گا. اب جو بڑا اہم سیاسی سوال جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ کیا ہوگا اگر یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، کیا یہ واپس آ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ویسے تو ان کے دل ادھر ہی ہیں، لیکن یہ دباؤ، حکومتی دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج احتساب عدالت میں جج سکندر خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین، اور وہاں پر اسد عمر صاحب بھی آئے، سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے، اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا بس میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. تو عدالت میں جب وہ آئے تو اتفاقاً خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مسکرائے، اور اس کے بعد سلام لیا اسد عمر نے، عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. اسد عمر صاحب نے جو ان کے نزدیک ایک کرسی تھی اس کو یعنی خالی کروایا اور خان صاحب کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی، لیکن خان صاحب وہاں پر نہیں بیٹھے. عدالت میں جو رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہ سیدھے عدالت کے روسٹرم پہ چلے گئے. تو ایک اندیا انہوں نے دیا. سیاست میں ظاہر ہے لوگ اپنے اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے تحت ان کا حق ہے کہ وہ پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تو ان کا حق ہے، لیکن
آج جو پی ٹی آئی کی قیادت نے جو اندیا دیا ہے اس کے مطابق جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا لوگ جن کے اپنے کوئی معاملات ہوں یا کچھ ہو وہ تو شاید آ جائیں، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو یہ بہت بڑی اکثریت ہے جو اب چھوڑ گئے ہیں، شاید ان کی واپسی پی ٹی آئی میں اس کا امکان نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔